بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ سب پیارے پیارے بچوں کو آج کے دن ماہ رمضان کی دعاؤں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ایک آیت کے ساتھ خوبصورت واقعات کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس خوبصورت سے سٹوری روم میں جو ہم نے آپ کے لیے سجایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ صرف سن نہیں رہے ہوں گے بلکہ ہم سے کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے اور اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج جو میں نے آیت آپ کے لیے چنی ہے اس کا تعلق ہماری کل والی آیت کے ساتھ ہی ہے جو سورہ زمر کی آیت تھی، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج ملا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ آج کی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 112 112 ہے، جس میں قرآن پروردگار عالم فرما رہا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسے تمہیں کہا گیا۔ یعنی جو سیدھا راستہ، جس سیدھے راستے پر چلنا شروع کرو پھر ڈرو نہیں۔ ثابت قدمی کسے کہتے ہیں؟ اسٹرانگ ہو جانا۔ اچھا کام ہے نا، اچھے کام کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہو جائیے، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیکی کر رہے ہیں، لوگ مذاق اڑائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ تو خوش ہو رہا ہے۔ کسی کو برائی سے روک کر اچھائی کی طرف لا رہے ہیں، ثابت قدم رہیے۔ جو بھی اچھا کام شروع کریں اس کو اینڈ تک پہنچا کر رہیں۔ ماہ رمضان بھی تو یہی میسج دیتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو اچھے کام کریں پھر وہ رمضان کے آنے پر ختم نہ ہو جائیں، رمضان کے ختم ہونے پر ختم نہ ہو جائیں، بلکہ وہ کنٹینیو رہیں، وہ پورا سال چلتے رہیں، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے ہم ثابت قدم رہیں، ڈریں نہیں۔ بے شک کتنی مشکلیں آتی ہیں نا جب انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے جو ان ساری مشکلوں کو فیس کرتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کتنی مشکلیں آئیں لیکن صراط مستقیم سکھاتے ہوئے اپنے اس راستے پر ثابت قدم رہے۔ حضرت علی کی زندگی کو دیکھ لیجئے، جناب فاطمہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ آپ کو کسی بھی معصوم کی زندگی میں آسانی نہیں ملے گی، بہت مشکلیں تھیں، لیکن صبر کیا اور اسٹرانگ رہے، اور پھر اللہ نے بھی ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے نا ان اللہ مع الصابرین۔ ثابت قدمی کا ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ صبر کریں۔ اگر کوئی مشکل آ رہی ہو تو صحیح راستہ نہ چھوڑیں، لیکن اس پہ صبر کے ساتھ قائم رہیں، ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہیں، خود کو اسٹرانگ رکھیں، اسٹیڈ فاسٹ رکھیں، کیونکہ یہی چیز انسان کو اسٹرانگ بنایا کرتی ہے کہ انسان حق کے راستے پر چلتا ہوا کبھی بھی ڈر کے مارے غلط راستے کو اختیار نہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف جا رہے تھے تو مدینہ میں جب ان کو بادشاہ نے بلایا اور بڑی لالچ بھی دی اور کہا، ڈرایا دھمکایا، تو امام حسین نے کیا کہا تھا؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت قبول نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو جائے میں سچ کے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت علی اکبر نے جب مقام صلبیہ پر امام حسین علیہ السلام کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے دیکھا تھا تو پوچھا تھا نا، بابا جان آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، بیٹا جان ہم کربلا پہنچنے والے ہیں جہاں ہم شہید ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی اکبر نے کہا تھا کہ ہم حق پر ہیں، یعنی ہم صحیح ہیں؟ تو امام حسین نے کہا تھا بالکل۔ تو پھر حضرت علی اکبر نے کہا تھا اگر ہم صحیح ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کا راستہ، اللہ کی طرف جانے والا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن ان مشکلوں میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم اپنے دیکھیں ہر کوئی ڈریم کرتا ہے، اپنے آبجیکٹیوز بناتا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، تو جب تک ہم ثابت قدم نہیں رہیں گے نا اس وقت تک ہم اپنی منزل تک نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے لیسا للانسان الا ما سعی، میں نہیں دیتا ان کو سوائے جن کے جو کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے استقامت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ آج کا واقعہ جو میں آپ کو سنانے والی ہوں وہ اسی ثابت قدمی کے حوالے سے ہے۔ ایک تھا بڑا مشہور بادشاہ اور اس کا نام تھا تیمور۔
بہت مشہور تھا، بہت بہادر تھا، بہت جنگجو تھا، بہت لڑتا تھا، ہر قسم کی جنگوں میں ہمیشہ وکٹوریس ہوتا تھا، جیتتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تیمور جب بھی جنگ پر جاتا تھا وہ ہار جایا کرتا تھا۔ اتنی ساری جنگیں آئیں لیکن تیمور ہارتا گیا، ہارتا گیا، ہارتا گیا۔ وہ بہت ڈپریسڈ ہو گیا، بہت سیڈ ہو گیا، اس کو لگتا تھا کہ اب شاید وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب بس علیحدہ ہو جائے گا ان سارے کاموں سے۔ وہ ایک غار میں چلا گیا۔ اس غار میں بیٹھا تھا ایک دن تو دیکھ رہا تھا کہ ایک ننھی سی چیونٹی ہے جس نے اپنے منہ میں چھوٹا سا کچھ اناج یا کچھ بھی اٹھایا ہوا ہے اور وہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ چڑھتی تھی، پھسل جاتی تھی، چڑھتی تھی، پھسل جاتی تھی، پھر چڑھتی تھی، پھر پھسل جاتی تھی۔ تیمور نے سوچا یار تو بڑی بریو ہے، یہ تو بڑی حوصلے والی چیونٹی ہے، اس جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ اتنی چھوٹی سی ہو کر اتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے تو پھر میں کیوں ڈر گیا اتنی سی مشکل سے۔ تیمور نے اس چیونٹی سے یہی لیسن سیکھا، وہ باہر نکلا، اس نے پھر اپنی آرمی کو اسٹرانگ کیا اور پھر وہ دوبارہ سے فتح یاب ہونے لگا۔ اسی طرح کا ایک چھوٹا سا واقعہ اس شخص کا ہے کہ جو حضرت علی کے بیسٹ فرینڈز میں سے تھے۔ ان کا نام ہے حضرت عمار ابن یاسر۔ بہت بیسٹ فرینڈ تھے، حضرت علی سے بہت پیار کرتے تھے، ہولی پروفٹ سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی پوری فیملی سے بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن جناب عمار یاسر کی جو فیملی تھی اس نے بہت مشکلیں کاٹی تھیں۔ جب اسلام آیا تو ان کی فیملی وہ فیملی تھی جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور اس میں ان کی مدر تھیں جن کا نام حضرت سمیہ تھا، اور ان کے فادر تھے جن کا نام حضرت یاسر تھا۔ اور ان دونوں کو اتنی اذیت دی گئی۔ جناب سمیہ اسلام کی پہلی شہید ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر بھی آپ ہسٹری پڑھیں، ان کو اتنی تکلیفوں سے شہید کیا گیا، ان کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ان کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اور حضرت یاسر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو اتنی تکلیف دی گئی، ان کو گرم راڈز کے ساتھ جلایا جاتا، لیکن انہوں نے صبر کیا، انہوں نے استقامت کی، اور اللہ کے نبی نے ان کی اس ہمت کے بدلے میں انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا ہے، ان کو رحمت دینے والا ہے، ان کو مغفرت دینے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، مشکلیں بہت آتی ہیں لیکن وہی کامیاب ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اللہ رہتا ہے، اسی کا نام زندہ رہتا ہے جو حق کے راستے کو چھوڑتا نہیں ہے، جو حق کے راستے کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر آپ کے ایگزامز ہونے والے ہیں، آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف حوصلہ کیجیے، مشکلوں کا سامنا کیجیے، کیا سوچ کر کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو اللہ کی خاطر پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ کی خاطر۔ پڑھائی کرنا بھی تو نیکی ہے نا، اپنے آپ کو بیٹر کرنا، امپروو کرنا بھی تو نیکی ہے۔ بس اتنا سوچ لیں، ثابت قدم رہیں، ڈٹے رہیں، ہر مشکل کا سامنا کریں، اور پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے اتنے دروازے کھولے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ جو تھوڑی سی دیر کی مشکل ہے یہ آپ کی زندگی بھر کی آسانی بن جائے گی۔ تو اپنے راستے پر قائم رہیے، ڈٹے رہیے، تاکہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے اور اس کا رسول بھی آپ سے محبت کرے۔ انشاءاللہ کچھ اور اچھی آیتوں کے ساتھ، کچھ اور اچھے باتوں کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔